غزوہ احزاب ہوا تو یہ جو اوپر کی آیات ہم نے پڑھیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ اس نے اللہ نے تمہیں وارث بنایا ان کے زمینوں کا اور ان کے گھروں کا۔ بنو قریظہ جو تھے ان کے گھر اور ان کی زمینیں وغیرہ وہ مسلمانوں کو اور بالخصوص مہاجرین کے درمیان تقسیم کی گئیں۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جسے تم نے ابھی روندا نہیں ہے۔ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا فوراً ہی کچھ ہی عرصے بعد، تو خیبر کی بھی ساری زمینیں اور ان کے جو اموال ہیں وہ مہاجرین میں تقسیم کیے گئے، اور صحابہ کرام میں خوب ایک خوشحالی آ گئی، کیونکہ یہود کے پاس بہت مال تھا، بنو قریظہ کے پاس بھی، اور خیبر میں بھی سارے یہود تھے، اور خیبر بڑا زرخیز خطہ تھا، علاقہ خیبر پورا ایک علاقے کا نام ہے، تو اس میں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اس میں 11 کے قریب مختلف قلعے ہیں، تو وہ سارے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ مسلمانوں نے ان سے، نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدات بھی کیے، اور سارا بہرحال انہیں وہاں سے نکالا بھی گیا، بنو قریظہ کو جیسے نکالا گیا، تو اس طریقے سے ایک خوشحالی آ گئی۔ تو ازواج مطہرات کے اندر بھی ایک طلب پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، ہمارے بھی اندر کوئی خوشحالی آنی چاہیے۔ تو ان کے ہاں جب یہ ایک مطالبہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اختیاری فقر پر تھے، یعنی کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم ارادہ رکھتی ہو اس ادنا زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں فائدہ دیتا ہوں تمہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں رخصت کرتا ہوں تمہیں خوبصورت رخصت کرنا، یعنی تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ہو، تردنا، تم ارادہ رکھتی ہو، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کا، یعنی جنت کا، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ ہے، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، احسان کرنے والیوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بڑا اجر۔ تو تمام ازواج مطہرات نے آخرت کو ترجیح دی، اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دی، اور انہوں نے دنیا طلبی جو ہے نا اس سے توبہ کر لی۔ یا نساء النبی، اے عورتوں نبی علیہ السلام کی، من یأتی، جو کوئی بھی آئے گی، من کنہ، تم عورتوں میں سے، تم میں سے، بفاحشۃ، کسی بھی بے حیائی پر، مبینۃ، جو کہ واضح بے حیائی ہے، یضاعف لہا، تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے، بڑھایا جائے گا اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، دو گنا، یعنی اس کی جو سزا ہے وہ عام عورتوں سے دو گنا ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ بات، علی اللہ، اللہ پر، یسیراً، نہایت آسان۔ اللہ نے فرمایا فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، کہ اللہ نے تم ازواج مطہرات میں سے جو احسان کرنے والیاں ہیں، نیکی کرنے والیاں، ان کے لیے بڑا عظیم اجر تیار کر رکھا ہے، لیکن اگر کوئی برا کام کرے گی تو اس کے لیے سزا بھی دوگنا ہے، اور یہ بات اللہ پر نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ کسی کو دیا جانا اور پھر اس کو سزا دینا، یعنی اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے،
ومن یقنت، اور ظاہر ہے کہ بھئی ایسا ہرگز نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ پاکیزہ تھیں۔ ومن یقنت، اور جو کوئی بھی اطاعت میں پرسکون رہے گی، قنوت کہتے ہیں پرسکون رہنا، تو ومن یقنت، اور جو کوئی پرسکون رہے گی، اطاعت گزار رہے گی، من کن، تم میں سے، تم عورتوں میں سے، کنہ مؤنث کی ضمیر ہے جمع کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل اور وہ عمل کرے گی۔ یہ تعمل بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، صالحا نیک، وتعمل عملا صالحا اور وہ عمل کرے گی نیک عمل، نؤتہا ہم دیں گے اسے، نؤتے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہا اسے ہم دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین دو مرتبہ، دوہرا، مرتین یعنی جس طرح سزا دوہری ہے ویسے ہی اجر بھی دوہرا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہا اس کے لیے، رزقاً ایک رزق، کریماً باعزت، یعنی اس کے لیے ہم نے باعزت رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے عورتوں نبی علیہ السلام کی، لستن نہیں ہو تم، کا احدن کسی ایک کی طرح بھی، من النساء عورتوں میں سے، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا ایک خصوصی مقام اور مرتبہ ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم متقی رہو گی، یعنی کہ اگر تم پاک باز رہو گی تو تمہارا مقام و مرتبہ دوسری عورتوں سے بلند ہے۔ فلا تخضعن، پس نہ دبا کے کریں، نہ نرم کر کے کریں، بالقول بات کو، فیطمع کہ طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، الذی اس شخص کے، اس کے فی قلبہ جس کے دل میں، مرض بیماری ہے، یعنی اس شخص کے جس کے دل میں بیماری ہے، اس میں کوئی امید، کوئی لالچ پیدا ہو، طمع پیدا ہو۔ وَقُلْنَا اور تم کہو، قلنا یہ فعل امر ہے جمع مؤنث حاضر کے لیے، یعنی تم سب کہو، یہ جیسے قل واحد حاضر کے لیے تو کہہ دے، تو یہ قلنا جمع مؤنث کے لیے ہے کہ تم سب کہو، قولاً بات، معروفاً معروف یعنی شریعت کے مطابق، معروف بات بھلی بات ہی کرو، یعنی جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بات کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بچوں سے دب کر بات نہیں کرتی اور وہ بھلی بات کرتی ہے، ان کے لیے نیکی کی بات کرتی ہے، تو تم بھی اپنے مقام و مرتبے کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں سے بات کرو۔ وقرنا اور ٹھہری رہو، قرنا فی بیوتکن اپنے گھروں میں، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجن اور نہ اظہار زینت کرو، تبرج اظہار زینت کرنا، الجاہلیت الاولی پہلی سی جاہلیت کا، یعنی جیسے دور جاہلیت میں عورتیں اپنے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں، ایسے تم اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ بروج، برج قلعے کو کہتے ہیں، اور یہ زیب و زینت کے لیے وہ ٹھپے لگایا کرتے تھے پہلے، اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں اور بہت سارے ڈیزائن بنتے ہیں، تو پہلے وہ سادہ کپڑے کے اوپر نقش و نگار بنانے کے لیے وہ ٹھپے لگایا کرتے تھے، گوٹے کے ٹھپے ہوتے تھے اور سنہری ٹھپے بھی ہوتے تھے اور مختلف، تو اس سے ہاں جی، اس سے جو ہے نا وہ عورتوں کے کپڑوں کے اوپر زیب و زینت کی جاتی تھی، تو وہ بالعموم برج نما ہوتے تھے وہ، یعنی کہ قلعے وغیرہ اور اس کی تصاویر ہوتی تھیں، تو اس لیے یہ لفظ تبرج جو ہے نا وہ زیب و زینت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ وَأَقِمْنَا اور قائم رکھو، أَقِمْنَا یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، الصلاۃ نماز کو، وآتینا اور ادا کرتی رہو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، وأطعنا اللہ اور کہنا مانتی رہو اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا۔ انما بس بات یہ ہے، یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ،
लियुज़हिबा कि वो ले जाए अन्कुम तुम से अर्रिजसा गंदगी को अहलल बैत या अहलल बैत ए घर वालों। तो अज़वाज मुतहरात को अहलुल बैत कहा है, अहले बैत हैं, यानी अज़वाज मुतहरात तो अहले बैत में हैं कुरान मजीद से। और बाकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा और आपके दामाद अली और हसन और हुसैन जो नवासे हैं, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाफ़ी तौर पर यानी कि ख़ुद से अपनी चादर में लेकर फरमाया कि ये भी मेरे अहले बैत हैं। वयुतहिरकुम, और वो पाक कर दे, लियुतहिरकुम, जैसे लियुज़हिबा अन्कुम है तो वाव का अतफ़ लाम पर है, वलियुतहिरक, ताकि वो पाक कर दे तुम्हें, तत्हीरा, खूब खूब पाक करना, यानी अहले बैत के बारे में, यानी अज़वाज मुतहरात के बारे में ये कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अल्लाह ये इरादा रखता है कि अहले बैत से गंदगी को बिल्कुल दूर कर दे और वो उन्हें खूब खूब पाक कर दे। तो इसलिए अज़वाज का जब भी लफ्ज़ बोलते हैं तो साथ ही मुतहरात भी बोलते हैं कि वो पाक की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें पाकीज़ा ठहराया, पाकीज़ा बयान किया, पाकीज़ा कर दिया। वज़कुरना, और याद करो, उज़कुरना ये फ़िअल अमर है जमा हाज़िर मुअन्नस के लिए कि अज़वाज मुतहरात को, अहले बैत को ख़ास करके ख़िताब किया है कि वो याद रखें मा युतला, जो तिलावत किया जाता है, फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम और तुम्हारे घरों में। बैत की जमा बुयूत है। तो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्र के आखिरी 10 साल हैं उसमें ये अज़वाज मुतहरात ज़्यादा थीं, तो उन सब को ये काम दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि वो याद रखें उसे जो कि तिलावत किया जाता है उनके घर, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात में से, वल हिक्मा, और हिकमत में से, दानाई की बातों में से, यानी अल्लाह की आयात कुरान मजीद है और हिकमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। और इसके अलावा जो दानाई की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वग़ैरह हैं, ये सब मुराद हैं। इन अल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा, यकीनन अल्लाह है बारीक बीन और ख़बरदार। लतीफ़ के मानी बारीक बीन भी है और लतीफ़ के माने लुत्फ़ करने वाला, मेहरबान भी है।